السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، صدق اللہ العظیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، برکات سنت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے آپ مسلسل درس سماعت فرما رہے ہیں۔ اتباع سنت کے حوالے سے آج کا ہمارا درس نمبر 4، ایپیسوڈ نمبر 14۔ آج انشاءاللہ خواجہ خواجگاں خواجہ غریب نواز چشتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات طیبہ کے حوالے سے انشاءاللہ العظیم کچھ اہم باتیں آپ سماعت کریں گے کہ آپ کس طریقے سے سنت کے پابند تھے اور کس طریقے سے آپ نے اپنی پوری زندگی کے اندر سنتوں پر عمل کیا۔ آج ہم حضور خواجہ خواجگاں سے محبت کرتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم آپ کی سیرت طیبہ کا مطالعہ کریں، آپ کی زندگی طیبہ کے حوالے سے جانیں اور اس طریقے سے اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کریں۔ خواجہ خواجگاں خواجہ غریب نواز چشتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی شخصیت بھی بڑی مشہور ہے اور ہر چھوٹا بڑا ان سے عقیدت و محبت رکھتا ہے۔ لوگ جوق در جوق ان کے مزار پر انوار پر حاضری دیتے ہیں اور آپ ہی کے توسل سے دعائیں بھی کرتے ہیں اور اپنی مرادیں پاتے ہیں۔ اور آپ کس طریقے سے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کتنی سختی کے ساتھ عمل کیا کرتے، آپ کو میں بتاؤں تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ سرکار خواجہ خواجگاں کتنی سختی کے ساتھ سنتوں پر عامل تھے۔ حضرت خواجہ غریب نواز چشتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لباس کے تعلق سے حضرت محبوب الہی حضرت شیخ نظام الدین اولیاء بدایونی علی رحمۃ اللہ سے منقول ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ ہمارے خواجہ بزرگ عمدہ دوتائی اڑا کرتے تھے، اگر وہ پھٹ جاتی تو جس قسم کا بھی پرانا کپڑا مل جاتا اس کا پیبند لگا لیتے۔ اور فوائد الفواد میں لکھا ہے کہ میں نے وہ دوتائی دیکھی ہے، پھر وہ دوتائی حضرت شیخ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو حاصل بھی ہوئی۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، پیبند لگا کر لباس کو پہننا یہ تو ایک سادگی اور کفایت شعاری کی بھی دلیل ہے، اور دوسری بات یہ کہ اس میں اتباع سنت کی بھی بھرپور جھلک پائی جاتی ہے، کیونکہ رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی باوجود اس کے کہ آپ کو کائنات کے خزانوں کی کنجیاں عطا ہوئی تھی، مگر اس کے باوجود عالم یہ تھا کہ پیبند لگا کر لباس کو استعمال فرمایا کرتے تھے تاکہ غربائے امت کے لیے نمونہ ہو جائے اور ان کے لیے تشفی کا باعث بن جائے۔ تو غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی پوری زندگی کے اندر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کی اس سنت مبارکہ پر عمل کیا، اور اسی کے ساتھ ساتھ حضرت خواجہ خواجگاں خواجہ غریب نواز چشتی حسن سنجری رضی اللہ مولا تبارک و تعالیٰ عفو درگزر میں درجے کمال پر فائز تھے۔ ایک بار کا واقعہ ہے، آپ اسی سے اندازہ لگائیے کہ عفو درگزر کا معاملہ کس طریقے سے تھا۔ آپ کے کسی دشمن کے کہنے پر ایک بدبخت آپ کے قتل پر آمادہ ہو گیا اور اسی ارادے سے وہ آپ کے پاس آیا۔ جب وہ شخص قریب آیا تو حضرت خواجہ خواجگاں نے نرمی کے ساتھ فرمایا، تم جس کام کے لیے آئے ہو شروع کرو۔ یہ سن کر وہ شخص کانپنے لگا اور چھری بغل سے نکال کر پھینک دی، قدموں پر گر گیا اور کہنے لگا، میں کسی کے بہکانے پر آ گیا تھا، مجھے سخت سے سخت سزا دیجیے، مجھے قتل کر دیجیے۔ لیکن حضرت خواجہ خواجگاں نے اسے اٹھا کر فرمایا، تم نے کوئی برائی نہیں کی ہے، اور اگر کرتے بھی تو درویشی کا تقاضا یہی تھا کہ میں تمہارے ساتھ نیکی کرتا۔ جا، میں نے تجھے معاف کر دیا۔ اور پھر اس کے لیے دعا بھی آپ نے فرمائی۔ یہ دیکھ کر وہ بہت متاثر ہوا اور پھر بیعت ہو کر جو ہے ہمیشہ کے لیے خدمت پہ رہنے لگا، اور کئی اس نے حج کیے اور وہیں سپرد خاک بھی ہوا۔ تو میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، حضرت خواجہ خواجگاں
خواجہ غریب نواز چشتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عقیدت و محبت کا ہم دعویٰ کرتے ہیں. ہمیں چاہیے کہ حضرت خواجہ خواجگاہ کا یہ واقعہ جو ہے، یہ سبق آموز واقعہ، جس طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم سنت ہے کہ آپ نے بارہا اپنے جانی دشمن کو جو ہے معاف فرما دیا اور اعلان فرمایا لا تثریب علیکم اليوم وانتم الطلقاء، یعنی آج تمہارے اوپر کوئی گرفت نہیں، جاؤ تم سب آزاد ہو. واقعی جو اللہ کا ولی اور سچا بندہ ہوتا ہے وہ اس کے سچے رسول کا ضرور مطیع و فرما بردار ہوتا ہے. اور خواجہ خواجگاہ خواجہ غریب نواز چشتی رضی اللہ عنہ مولا تبارک و تعالیٰ بھی اس معیار پر پورے اترتے تھے. آج تو چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہم ایک دوسرے کی گرفت کرتے ہیں، گالی گلوچ، حتیٰ کہ ہاتھا پائی تک کی نوبت آ جاتی ہے. مگر یہاں پر وہ شخص تو آپ کو قتل کرنے کے ارادے سے آیا ہوا ہے، مگر آپ نے اسے معاف کیا، معاف ہی نہیں کیا بلکہ آپ نے دعاؤں سے بھی نوازا. اور یہ دعاؤں کا ہی اثر تھا کہ سبحان اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی دل کی کیفیت کو تبدیل فرما دیا اور تائب ہوا، اور آپ کی دعا سے کئی حج بھی کیے اور اس مقام پر وہ سپرد خاک بھی ہوا. تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم عفو و درگزر کا معاملہ کریں، لوگوں کو معاف کریں، اور یہ سرکار علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہے. ایک مرتبہ حضرت خواجہ خواجگاہ خواجہ غریب نواز چشتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مغرب کی نماز کے لیے وضو فرما رہے تھے کہ اتفاقاً انگلیوں کا خلال آپ بھول گئے. اللہ اکبر. غیبی آواز آئی، اے خواجہ تو رسول کی دوستی کا دعویٰ کرتا ہے لیکن اس کی سنت کو ترک کرتا ہے. اس کے بعد حضرت خواجہ خواجگاہ نے قسم کھائی کہ اس وقت سے لے کر مرتے دم تک میں کوئی سنت ترک نہیں کروں گا. اللہ اکبر. میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ادا اور سنت کو بزرگان دین اپنایا کرتے تھے، اور اگر کبھی اتفاق سے ان سے کوئی سنت کبھی چھوٹ جائے تو اللہ اکبر من جانب اللہ انہیں اس سے بچا لیا جاتا تھا. اور اس واقعے سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ اگر کوئی شخص اتباع سنت کے بغیر محبت رسول کا دعویٰ کرے تو وہ اپنے دعوے میں کھوکھلا کہلائے گا. کس طریقے سے خواجہ خواجگاہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کیا کرتے ہیں اور سختی کے ساتھ عمل کیا کرتے. خلال آپ بھول گئے تو اس طریقے سے ندائی. آج تو ہم کہاں تک کہ سنتوں پر عمل کرتے، سنت کی بات تو بہت دور کہ ہم تو فرائض کو ترک کیے ہوئے ہیں. تو میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، غریب نواز سے محبت اگر ہم کرتے ہیں تو واقعی آپ کی سیرت طیبہ کو سننے کے بعد، جاننے کے بعد اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں. حضرت خواجہ خواجگاہ خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے یہ بات بھی آپ سماعت کر لیں کہ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ میں 20 سال تک حضرت خواجہ خواجگاہ خواجہ غریب نواز چشتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی خدمت میں رہا. میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ کسی شخص پر آپ غصہ ہوئے ہو. اللہ اکبر. میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، سرکار علیہ السلام کی ایک سنت بردباری بھی ہے جو کہ سرکار سیدنا خواجہ غریب نواز چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ میں بھی کامل طور پر پائی جاتی تھی. اور ہمارا حال یہ کہ ہمیں بات بات پر غصہ آتا ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہم طیش میں آ جاتے ہیں. اگر ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت خواجہ خواجگاہ سے محبت کا دعویٰ رکھتے ہیں تو ہمیں اپنے اندر بردباری پیدا کرنی چاہیے، بات بات پر غصہ کرنے سے پرہیز کرنا چاہیے. ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی اس انداز سے گزاریں جس طریقے سے بزرگان دین زندگی گزارا کرتے، اور بزرگان دین آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرتے ہوئے اپنی زندگی کے لمحات کو گزارا کرتے تھے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے غصہ نہ کریں بلکہ غصے کو پی جانا چاہیے، بات بات پر طیش میں آ جانا. اور کبھی کبھار غصے کی وجہ سے انسان ایسے غلط فیصلے کر لیتا ہے کہ پھر اس کے بعد وہ پچھتاتا بھی ہے. تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم بزرگان دین کی جو سیرت طیبہ کو سننے کے بعد عمل کرنے کی کوشش کریں. انشاءاللہ العظیم ہماری جو زندگی گزرے گی وہ کامیابی اور کامرانی میں زندگی گزرے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو ان بزرگان دین کی سچی محبت نصیب فرمائے اور ان کے طریقے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سنتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.